السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں اور مولانا۔ میں ہوں جنید حلیم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب۔ مولانا صاحب، آغاز میں ذکر رحمتوں برکتوں والی رات کا، لیلۃ الخیر جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، کیا قدر و منزلت ہے اس رات کی؟ کیا اہتمام ہونا چاہیے عبادات کا؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا بڑی کامل و اکمل ہے۔ اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رجب اور شعبان کے مہینے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لینے والا چاہیے، سبحان اللہ۔ عطا ہو رہی ہے، عطا لینے والا چاہیے، صحیح۔ مل رہا ہے، لینے والا چاہیے، طلبگار چاہیے، طلبگار چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایات ہیں کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو باقی مہینوں میں بھی روزے رکھتے ہیں لیکن شعبان میں باقی مہینوں سے زیادہ روزے رکھ رہے ہیں، تو کہا جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ تم نہیں چاہتے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے دربار میں میرا نامہ اعمال، میرا حساب و کتاب پیش ہو رہا ہو، میں اس وقت روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حساب و کتاب پیش نہیں ہونا، کیونکہ ان کی وجہ سے تو کائنات عالم جو حضرت آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے آخری امتی تک ہے، ان کی وجہ سے تو سب کے حساب کتاب ختم ہونے ہیں۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ بتایا یہ کہ یہ مہینہ اتنا اہم ہے کہ جس میں حساب و کتاب کا معاملہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے کہ سال کیا کیا ہے، ہوا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اب یہ جو شب برات کی رات ہے اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ شروع ہو چکی ہے اس وقت۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے رب سے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ جو ہم سے خطائیں ہو گئی، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، ہم نے جان بوجھ کر گئی یا سرزد ہو گئی، معافی دے دے کیونکہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ آج کی رات بندے کو اپنے رب سے بات کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ تو میرا خالق، تو میرا مالک، تو میرا رازق، تو مجھے اولاد دینے والا، تو میری مشکلیں حل کرنے والا، تو میری حاجتیں پوری کرنے والا۔ اے میرے خالق و مالک، میں تیرے دروازے پہ آ کھڑا ہوا ہوں، میرے لیے مغفرت کا فیصلہ کرتے۔ ایک کام تو یہ کرنے کا، بالکل صحیح ہے۔ دوسرا کام کرنے کا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب، اپنے گھر والے، اپنے اہل خانہ، اپنے بچے، اپنی بیوی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اور جو رشتہ دار عزیز ناراض ہیں ان سے صلح کا معاملہ، کیونکہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری ماں سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، تو ایک صفت کیا بیان کی کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آج کی رات بھی کینہ پرور، حاسد اور قطع تعلقی کرنے والا اس کی بخشش نہیں ہے، باقی سب کی بخشش ہے۔ قطع تعلقی کی بھی اتنی یعنی کہ سخت سزا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جب ذکر کیا نا کہ حسن سلوک کا معاملہ، تو کہا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ پوری کائنات میں تقسیم کرتے رہو، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کیا تو پوچھا جائے گا۔ اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی پوری رات تہجد میں گزار دیں، اب سے لے کے مغرب سے لے کر صبح فجر تک قرآن کریم پڑھتے ہوئے گزار دیں، آپ استغفار میں گزار دیں۔ لیکن اگر آپ نے کم تولا ہے، اگر آپ نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، اگر آپ نے لوگوں کے اوپر جبر کیا اور زیادہ منافع لیا ہے، اور بالخصوص میں آج کہنا چاہتا ہوں رمضان کے حوالے سے کہ میرے تجار خیال کریں کہ اگر خدا نخواستہ
کہیں ذخیرہ اندوزی ان چیزوں کی جا رہی ہے جو رمضان میں استعمال ہوتی ہیں. آج کی رات کو ہے اللہ، آج ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ تیرے بندوں پر ان چیزوں کی کمی نہیں کریں گے، ان کے لیے وافر کر دیں گے. ہم 1 روپیہ منافع لیتے تھے، آج کی رات فیصلہ کرتے ہیں اللہ تیرے بندوں پر ہم آسانی کریں گے، ہم 25 پیسے منافع لیں گے. حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ رات دونوں کے پورا کرنے کی رات ہے. حقوق اللہ، اللہ سے معافی مانگنے کی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی، اللہ کی حمد بیان کرنے کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے کہا میرا شکر ادا کرو گے، تمہاری توقع سے زیادہ، تمہاری سوچ سے زیادہ، تمہاری اوقات سے زیادہ تمہیں نواز دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت. اچھا مصعب، افضل کیا ہوگا، نوافل کی ادائیگی یا پھر قرآن پاک کی تلاوت؟ کس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں چاہوں گا آپ بتائیے. سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ سب سے افضل کام یہ ہے کہ جن سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، اپنی اناؤں کو قربان کریں، اپنے تکبر کو قربان کریں، اپنی جو دماغ کی اندر بنائی ہوئی ایک ایگو ہے اسے قربان کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کریں. بالکل ٹھیک ہے مصعب، ہمیں جوائن مولانا قاری ادریس قاسمی صاحب نے بھی، ان سے بھی ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ آج کے دن کے لیے کیا عبادات تجویز کریں گے وہ. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، آج کے دن حضرت پیر صاحب آپ ہمیں فرمائیں کہ آپ کو اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں کہ آج کی رات کیا پڑھنا چاہیے، کوئی مخصوص آج کی رات وہ کلمات، وہ وظیفہ، وہ کلام جو آج کی رات جو ہے ہم پڑھیں اور اپنے رب کو راضی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج کی رات بہت عظمت والی، بہت فضیلت والی رات ہے. یہ شب قدر جو ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر تشریف رکھتے ہیں اور پورے عالم میں اللہ پاک آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کروں، تو مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو رزق عطا کروں، جو مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد عطا کروں. اس اعتبار سے صبح فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالی اپنے لوگوں کو آواز جزاکم اللہ قاری صاحب. آپ دیکھیے بڑی سب بات بتائی ہمیں، کوئی شک نہیں اس میں، کہ شب برات جو ہے یہ شب قدر کے ساتھ متصل ہے. یہ بھی قدر والی رات، سبحان اللہ، ہاں، یعنی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، منزلت والی رات ہے اور اس کی قدر کی جانی چاہیے. اور کیا کہ آج کی رات اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، سبحان تو اللہ، آ جاؤ مجھ سے لے لو. وہ دینے والا تو وہی ہے نا، اور کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے. پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو جائے، کسی کو رزق دے دے، نہیں دے سکتی، اللہ ہی دے سکتا ہے. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے لے لو. تو یہی تو پھر موقع جو ہے، آج نہ لے سکے وہ بد وہ نصیب ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے معافی مانگ لو. جو آج معافی نہ لے سکے اللہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ سارا کچھ رب عطا کر رہا ہے، لیکن رب کے بندوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. یقین آج کی رات میں سمجھتا ہوں جو جتنی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے مالی طور پر، اس کو چاہیے کہ وہ اتنی سخاوت کرے، غرباء کا خیال کرے، مساکین کا خیال کرے، اپنے ملازمین کا خیال کرے، اپنے اہل خانہ کا خیال کرے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور اپنے اہل خانہ پر اتنی توجہ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر خرچ کرنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے، بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے اپنے اہل کے لیے سب سے بہترین. سبحان اس اللہ، لیے اپنی بیوی پہ خرچ کرنا، اپنے بچوں پہ، یہ سب سے پہلے ان کا حق ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی. لیکن یہ بھی نہیں کہ ماں باپ پہ خرچ کر رہے ہیں آپ،
تو بچے بھوکے چھوڑ دیں، بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو ماں باپ کو ترک کر دیں، یہ نہیں۔ آج کی رات میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ عہد کرنا ہے، اور پوری امت مسلمہ کو، یہ امت جو اس وقت زوال پذیر ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کا اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے، قریۃً آمنۃً مطمئنہ، ایک علی بستی، اطمینان والی بستی، امن بھی ہو، پیسہ بھی ہو، اطمینان نہ ہو۔ کہا امن بھی تھا، اطمینان بھی، پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنے اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کرنا ہے۔ آج کی رات ہم یہ عہد کریں کہ اے اللہ جو ہم سے ہو گیا اس کی معافی، آئندہ نہیں کریں گے۔ استغفار کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتم المرسلین سید الانبیاء نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، 70 بار۔ اللہ کے نبی کو تو استغفار کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے کہا کہ اگر 70 بار بھی غلطی کر کے اللہ کے دربار میں معافی مانگنے جاؤ گے، معافی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے استغفار کی کثرت کی جائے۔ آج انفرادی عبادت جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف توجہ دیں، خوبصورت بات۔ اور رمضان کی تیاری کا عزم کریں آج کی رات اللہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میں یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ ایک بار قبرستان تشریف لے گئے ہیں پوری زندگی میں، اس رات میں اچھا، ایک مرتبہ۔ ٹھیک۔ ہم قبرستان کا سفر صرف اختیار کر کے پوری رات اس میں نہ ضائع کرتے، پوری رات اس میں نہ ضائع کریں کہ قبرستان جانا ہے، عبادت بھی چھوڑ دی، نوافل بھی چھوڑ دیے، قرآن بھی چھوڑ دیا، تمام چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر قبرستان دور ہے گھر سے تو ضروری نہیں کہ قبرستان جایا جائے، اپنے گھر میں رہ کر آپ قرآن کریم پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور اللہ کے ساتھ عہد کریں۔ یہ جو امت مسلمہ ہے اس کا جو زوال ہے، یہ اس زوال سے نکل تب سکتی ہے جب یہ عہد کر لے کہ ہم نے خود احتسابی کی طرف جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، خوبصورت بات، اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کے آج کی رات کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیگر ایشوز بھی ہیں جن پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ مولانا صاحب، اب کچھ بات ہو جائے ڈرون لیکس کی، کیا اختلافات تھے، کیسے حل ہو گئے، اس پر تو بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے پیش گوئی کی تھی اور جو آپ کو اطلاع دی تھی سخت جان نے، وہ کیا تھیں؟ اپنے ناظرین کو سناتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات ہوگی۔ نواز صاحب کا کیا معاملہ ہے اور وہ کس طرح سے انوالو ہے اس خبر میں؟ میں نے آپ سے پچھلی بار بھی عرض کیا کہ میں سخت جان کو کہا یار کچھ پتہ کرو، ادھر ادھر جاؤ۔ مریم نواز کا ذکر ہی نہیں ہے ساری، اس میں آئے گا بھی نہیں، تحقیق ہوئی نہیں ہے، یعنی ضرورت ہی نہیں محسوس۔ ٹھیک ہے، تو ایسے اس کو پھر یہ ضرورت کس کو محسوس ان نہیں کو ہوگی؟ ویسے ممنون ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ پوچھ لیتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ جب یہ آئیں گی سفارشات تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے کہا کہ ضرورت ہی پیش نہیں آئی تحقیقات کی، تو کس کو ضرورت پیش نہیں آئی؟ نہیں، یعنی ان کا نام تھا ہی نہیں، پورا اس طرف گیا ہی نہیں، جس کی طرف گیا وہ سامنے ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ بھائی سیاست بھی تو کرنی ہے نا، اچھا، نواز شریف صاحب کو پریشانی میں بھی تو ڈالنا ہے نا۔ اب بیٹی ان کی بہرحال کر رہے ہیں، تو باقی چیزیں ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا پاناما لیکس میں بہرحال مریم نواز صاحبہ کو بلایا جائے گا۔ اچھا، جی آئی ٹی کے سامنے بلایا جائے گا۔ تو جس طرح مولانا صاحب نے کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کا نام نہیں آئے گا، نام نہیں آیا، اور جو اختلافات تھے، جو ایک تنازع تھا جو لگ رہا تھا کہ بڑھتا جائے گا، وہ بھی ریزالو ہو گیا۔ مولانا صاحب، کس طرح سے آپ کو خبریں مل جاتی ہیں ساری؟ بس یہ سخت جان جانا یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اچھا، میں اسے کہتا ہوں کہ اس نے تجھے پٹائی نہ کر دیں، پکڑا نہ جائے کسی دن۔ تو آج کل بڑے ہی گرم ہے، آپ کو پتا انہوں نے آج بھی کہا کہ بھئی یہ انہوں نے تو ڈی جی آئی ایس پی سے استعفیٰ بھی مانگ لیا۔ میرا خیال ہے چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ چوئی نثار صاحب کی بات جو ہے وہ مجھے ٹھیک لگی کہ معاملہ چھوٹا سا تھا، اس کو بہت بڑا بنا دیا۔ کس نے بڑا بنایا مولانا صاحب؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جو رویہ ہے، رویے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن شاباش دیتا ہوں میں وزیر اعظم صاحب کو بھی، اور سپہ سالار کو بھی، اور باقی فوج کے
ذمہ داران کو بھی اور حکومت کے ذمہ داران کو بھی کہ الحمدللہ اس وقت جس وقت آپ کے 3 محاذ گرم ہیں جو نظر آ رہے ہیں، جی بالکل، بارڈرز پہ صورتحال کشیدہ ہے، انڈیا کنٹرول لائن، افغانستان روزانہ ٹھک ٹھک ان کو عادت ہو گئی ہے انڈیا کی طرف دیکھ کے، اور پھر ہمارے جو پڑوسی ایرانی بھائی ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کہا ہم بھی حصہ ڈال لیں، لہجہ بدلا ہوا ہے ان کا بھی، وہ بھی اب ہمیں جناب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب ہم، وہ یار بھائی خیال کر لو، ہم امن پسند ہیں لیکن ہم غیرت مند بھی ہیں، ہم امن پسند ہیں لیکن اپنا دفاع کرنا جانتے بھی ہیں۔ آپ کو ہماری تاریخ اگر نہیں معلوم تو ذرا روس سے پوچھو جا کے بھائی، وہ آپ کو بتا دے گا کہ اگر ہم افغانستان کا دفاع کر سکتے ہیں تو اپنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور ہماری یہ جو فوج ہے یہ 15,000 یا 20,000 کے لیے نہیں بارڈر پہ کھڑی، یہ جذبہ ہے، یہ شہادت کا جذبہ لے کے کھڑی ہے۔ یہ بات جانتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ان کی جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہوئی ہے اور انہوں نے بیچ دی ہوئی ہے۔ بے شک یہ ہم گھس کے ماریں گے، ہم یہ کریں گے، بھائی خدا کا خوف کریں آپ بھائی جان، جانے دیجئے، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، اچھے پڑوسی بن کے رہیے۔ اور آپ کا یہ تصور بھی غلط ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی حرکت کریں گے تو یہاں آپ کوئی فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کروا دیں گے، نہیں ہوگی۔ ہم پاکستانی پہلے ہیں، ہمارے لیے عرب، ایران، افغانستان کوئی بھی بعد میں ہے، ہم پاکستانی پہلے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی اپنی دور کر لیجئے، اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیے۔ جب آپ کے وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے اور وزیر اعظم سے لے کر تمام ذمہ داران سے ملے اور بات چیت آپ کے ساتھ ہو گئی تو اب آپ بولتے ہی جا رہے ہیں، اور آپ کو خیال آنا چاہیے، اسی طرح افغانستان کو بھی خیال آنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے، اور بھائی آپ اپنے طالبان سے تو نمٹ نہیں سکتے، کابل سے باہر آپ کی حکومت نہیں ہے اور آپ ہمیں آنکھیں دکھانے چلے ہیں۔ اور مولانا صاحب میزبانی بھی بھول گئے، اس پہ آپ کی مزید بھی رائے ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر سے ڈان لیکس والے معاملے پہ آتے ہیں کہ کیا یہ بین الاقوامی پریشر جو بارڈرز کی صورتحال ہے وہ بھی ایک وجہ تھی جس وجہ سے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا پڑا؟ گو کہ ایک پیج پہ پاکستان کی آرمی اور حکومت آ گئی، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اصل وجوہات کیا ہیں؟ یہ مسائل جو کشیدگی تھی وہ حل ہوئی کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے، تھوڑا سا حکومت نے بھی جلد بازی کی ہے۔ کس چیز میں؟ میں نے پوچھا سخت جان سے، وہ کہتے ہیں یہ نوٹیفیکیشن جو انہوں نے جلدی جاری کیا، ذرا ایک فون کال کر لیتے۔ لیکن وہ چودھری نثار صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہی نہیں ہونا تھا، یہ تو وزارت داخلہ سے ہونا تھا۔ سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھ کے ٹویٹر پہ تبرہ کرنے کی، جوئی صاحب آج کل بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ناقد بھی ہیں، کبھی جب اچھا کرتے ہیں، لیکن اچھے کام کو آپ تعریف کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جوئی صاحب بھی آ کے پریس کانفرنس میں ٹویٹر پہ تبصرہ کرنے کی بجائے اگر ٹیلی فون پہ بات کر لیتے، اب بھی تو کی، لیکن وہ صاحب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میرا خیال ہے کوئی بات نہیں، ہمیں دیکھیں پاکستان کا مفاد کس میں ہے، جمہوریت کا مفاد کس میں ہے، ہماری فوج اور ہماری جمہوریت اور ہماری سیاسی جو الیٹ کا نہیں، سیاسی ورکرز کا مفاد کس میں ہے کہ یہ نظام چلے۔ اگر آپ نے اس جمہوری نظام کو بہتر کرنا ہے تو وہ ہے الیکشن۔ صحیح، الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمیں امید ہے، توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ، کہ آئندہ الیکشن میں مال و زر کے جو لگتے ہیں نا بولیے وہ کم لگیں۔ آپ کو یہ نظام چلانا ہے، آپ کی پاناما لیکس کی کاروائی چل رہی ہے، آپ کو احتسابی نظام کو مؤثر بنانا ہے، یہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جذباتی انداز ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ جذباتی انداز اختیار کیا گیا۔ اس بات کا احساس اور ادراک، آج میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ہم بھی میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، ہم بھی پروگرام کرتے ہیں، یہ اگر اس دن بات بتا دی جاتی قوم کو کہ جناب والا اس ساری تحقیق اور تفتیش اور سفارشات میں کہیں مریم نواز کا نام ہی نہیں ہے،
تو یہ جو سارا کچھ ایک ملبہ پڑا ہوا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کی فیملی پر، تو یہ صاف ہو جاتا۔ صاحب سوال پھر وہی ہے، 3 نام پرویز رشید صاحب پہلے اپنے عہدے سے ہٹ چکے، طارق فاطمی صاحب، راؤ تحسین صاحب، ان کی نام آلریڈی رپورٹ میں نوٹیفیکیشن میں شامل تھے جو کہ وزیر اعظم کی جانب سے جاری کیا گیا، ٹویٹ ہوا، اختلافات بڑھے اور اس کے بعد پھر وہ ٹویٹ واپس دیا گیا، فرق کیا پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، سب کچھ تو وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم یہاں جب گفتگو کرتے ہیں تو سخت جان کی ساری باتیں سچی تھوڑا ہو جاتی ہیں، اکثر ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا رویوں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اپنے رویے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی پاکستان کی جمہوریت اور یہ نظام بالغ نہیں ہوا، ابھی یہ بچہ ہے، اس بچے کو انگلی پکڑ کے بلوغت تک پہنچانا ہے۔ وہ فوج کی بھی ذمہ داری ہے، وہ سیاسی قائدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ غلطی جہاں سے بھی ہوئی، ہر ایک نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اچھی بات یہ ہے اپنی اپنی غلطی تسلیم کر کے اپنے قوم ملک کے لیے اگر پیچھے ہٹے ہیں تو سلام ہے۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیں انہوں نے سیاست بھی تو کرنی ہے یار، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں اعتزاز صاحب بھی اب یہ کہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہی جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری قربانیاں بکروں کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل ذمہ دار مریم صاحب ہے۔ کہ جب ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے، جب کوئی غلط خبر پھیلتی ہے تو اب اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ کسی اور کا نام کیوں نہیں لے رہے پھر وہ؟ اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جانشین کون ہے اب؟ بالکل صحیح ہے، وہ مریم نواز ہے، اس وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور بہرحال ان کا اردو سوشل میڈیا تو اتنا سٹرونگ نہیں ہے، انگلش سوشل میڈیا پہ وہ بہت ایکٹیو ہیں اور ان کی ٹیم بڑی ایکٹیو ہے۔ جی ہاں، اور وہ کھٹک رہا ہے ان کو، نہیں کھٹک نہیں، پھر کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہو بھی جاتی ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی بار کہا تھا کہ ٹویٹر پہ میسج خالی ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو نہیں کیا نا، ٹویٹر پہ میسج تو عمران خان بھی کرتا ہے، مریم نواز بھی کرتی ہے، کبھی کبھی میاں شہباز شریف صاحب بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن وہ ریاستی ادارہ ہونے کے ناطے اس وجہ سے شاید اس پہ تنقید زیادہ ہوئی تھی۔ مولانا صاحب اس پہ اور بھی کافی ہم بات کریں، دیگر ایشوز بھی ہیں ناظرین، بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ موسم بات ہو رہی تھی ڈان لیگز کی، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف موقف ہے، لیکن سبھی اپوزیشن جماعتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اختلافات کیا تھے، حل کیسے ہو گئے، اندر کی کہانی ہے کیا، کیونکہ جو لوگ بچائے جا رہے ہیں ان کے نام سامنے نہیں آئیں گے تو ہم چپ کر کے بیٹھیں گے نہیں۔ تحریک التواف پی ٹی آئی نے بھی آج پیش کر دی قومی اسمبلی۔ کوئی نہیں بچایا جا رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جتنی تفتیش ہوئی، تحقیق ہوئی، وہ گھومتی ہے فاطمی صاحب سے لے کے فاطمی صاحب کے ارد گرد۔ یہ پتہ چلے گا مولانا صاحب کہ کس کی کیا خطا تھی، اگر کسی نے کوتاہی کی ہے۔ ہاں، کوتاہی جو ہے وہ جن کی تھی، کسی کی کم تھی، کسی کی زیادہ تھی، سزا مل گئی۔ یہ ڈیٹیلز پتہ چلیں گی سب کچھ میرا خیال ہے پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، انتظار کرنا چاہیے۔ نہیں تو سخت جان کو کہیں گے وہ کچھ پتہ کر لائے گا۔ ویسے کچھ لوگوں کو زیادہ بھی سزا ملی ہے، کم ملنی چاہیے تھی انہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چلیں ابھی پھر بات کریں گے۔ اور آپ نے جو پہلے بات کی نا، دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا ہے کہ جی ہم ٹویٹر کو آج کل پریس ریلیز ہی سمجھتے ہیں، اور بات بھی ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کی اس بات کو مان لیا جائے، ختم بات۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس معاملے میں سے اب کچھ اور اگر توقع کر رہی ہے اپوزیشن کہ ہم کچھ حاصل کر پائیں گے؟ نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ سٹک پکڑیں اور جا کہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ گھر جائیں اور خطاب فرمائیں کہ مائی ڈیئر لیڈیز اینڈ جینٹل مین؟ یہ نہیں ہونا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ جنرل باجوہ سے آج میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جنرل رحیل شریف کو دھرنوں کے دوران جمہوریت کے لیے تقویت دینے والوں میں سے جو ایک اہم ترین جرنیل تھا وہ جنرل باجوہ تھا۔ ہاں، یہ بات تو یعنی کہ اپوزیشن کی جو خام خیالی ہے وہ پوری ہونے والے نہیں ہے کہ ان کو کوئی مفاد مل جائے گا ڈان لیگز میں سے، ان کو کوئی ایسا یار ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ چودھری اعتزاز صاحب نے اپوزیشن بھی تو کرنی ہے نا، تو اس لیے ان کا حق ہے کہ وہ اعتراضات اٹھائے، عمران خان کا حق ہے اور حکومت کا یہ فرض ہے، ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ یہ جوابات دیں۔ اچھا مولانا صاحب، پیناما لیکس کا معاملہ، جس کے بعد ڈان لیکس کا معاملہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر ایک ٹائم پہ ایسا لگا کہ ڈان لیکس کا معاملہ پیناما سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، لیکن اب وہ حل ہو چکا، اب کیا پیناما لیکس کا معاملہ بھی گول ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے حکومتی جو ٹیم ہے نا، ان کو چاہیے، کیونکہ فوج اور حکومت میں ایک مشورہ دینے لگا ہوں،
یہ شام 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک جو ہمارے دوست ٹی ویوں پہ ہوتے ہیں ان سے اچھے تعلقات اپنے بنائیں، تاکہ بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت ساری وہ خبریں جو حقیقت نہیں ہوتی وہ پھر عوام میں آ جاتی ہیں. پھر جو صفائیاں دیتے ہیں آپ، تو آپ پہلے ہی اپنا نظام اچھا کریں، موقع ہی نہ دیں. یہ اس میں پتہ نہیں کیوں حکومتی کمزوری ہے. حکومتی ان کو چاہیے کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کو پہلے دن کلیئر کر دیں. آپ یہ بھی چاہتے ہیں پکتی رہے پھر وہ لاوا بن جائے. تو میرا خیال ہے میڈیا ٹیم جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کی، انہیں اس کو دیکھنا بھی چاہیے. آج کافی پر اعتماد تھے میاں صاحب چیچا وطنی میں، اور ان کا جو کانفیڈنس لیول تھا وہ بہت زیادہ بہتری اس میں دکھائی دیا. میں سمجھتا ہوں میاں صاحب اپنا وقت پورا کریں. وہ اپنا اگر پاناما نے انہیں پورا کرنے دیا پورا کرے. الیکشن ہو، جو قوم جس کو منتخب کرے وہ آ جائے. ٹھیک ہے صاحب، یہ جو معاملات حل ہوئے ہیں، ہماری یہ خواہش بھی تھی اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہی اچھے رہیں، لیکن کیا اس کی ایک بڑی وجہ جو انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہوا ہے، جس کا آپ نے ابھی تذکرہ بھی کیا، جو بارڈرز کی صورتحال ہے، انڈیا، افغانستان، پھر ایران، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے معاملات کے حل ہونے کی؟ دیکھیں اگر یہ بھی ہو، میں کہتا ہوں پھر بھی بہت اچھی بات ہے. ہم اپنے گھر کے اندر آپس میں ایک کمرے میں بیٹھ کے لڑ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم پوری دنیا ہمارے اوپر ہنسے، پوری دنیا کو ہم موقع دے. اور وہ جو بیچارے، میں اب نہیں کہنا چاہتا لیکن میرے افغانی بھائی ناراض نہ ہو، میں افغان قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی حکومت کو عقل دو، اور ایرانی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عسکری جرنیل صاحبان کو سمجھائیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب، یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے کہ جو ہمارے برادر اسلامی ملک تھے، ہمارے ہمسائے بھی تھے، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم یار فاطمی صاحب اسی لیے چلے گئے. شکر کریں. اب کوئی اچھا صاحب، میرا خیال ہے میاں صاحب کو وزیر خارجہ لگا لینا چاہیے. لگائیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، لیکن لگا لیں، کوئی بات نہیں ہے. 4 سال پورے بھی ہو گئے انتخابات. یا پھر سرتاج عزیز صاحب کو پوری پاور دے دیں انہیں، اگر نہیں لگانا. یہ معاملات وزیر کا عہدہ دے دینا چاہیے. ہاں، اب یہ معاملات، حالات ہم سے بہت ساری توجہ چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس میں فاطمی صاحب جو ہیں ان کو بہرحال ان کا کہیں نہ کہیں ان کی کمی کوتاہی تھی. باقی وہ بڑے اچھے آدمی ہوں گے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، نہ میری کوئی ذاتی ان سے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ جس طرح پاکستان کے امور میں اب میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب. وہ جو شاہ سلمان نے عالم اسلام کے سربراہوں کو بلایا ہے، اور ٹرمپ بھی یہاں ہوں گے انشاءاللہ، ہم اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں کہ ہمیں اپنی داخلہ خارجہ پالیسی از سر نو مرتب کرنی چاہیے. داخلہ خارجہ پالیسی مرتب ہونی چاہیے، اور عوام انتظار میں ہے کہ ایسا کب ہوگا. دیگر موضوعات پہ ناظرین بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مولانا صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے جو سردی صورتحال ہے، افغانستان ہو، ایران ہو یا انڈیا ہو، اب جو صورتحال ہے، حالات ہیں، وہ سازگار ہے نہیں. ان کو سازگار کیسے بنایا جائے؟ اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایران بھی ہمارا دو رشتے ہیں نا، ایک پڑوسی ہے، ایک اسلامی ملک ہے. افغانستان بھی پڑوسی ہے، اسلامی ملک ہے، اور ہمارے تعلقات ہیں. یہ جو تلخ بیانات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں. میرا خیال ہے ایرانی قیادت کو بھی اور پاکستانی قیادت کو بھی مل بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. اور جب وزیر خارجہ ان کے آئے تھے، میرا خیال ہے سرحدی امور بھی طے ہو گئے ہیں، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان ہو یا ایران ہو وہ غیر مستحکم ہو اور پاکستان سے کوئی وہاں جا کے حملہ کرے، یا پاکستانی سرزمین کو کوئی ایران یا افغانستان کے خلاف یا کسی بھی ہمارے مسلم ملک یا غیر مسلم ملک کے خلاف استعمال کرے. پاکستان کی نہ یہ پالیسی ہے، نہ یہ پالیسی کبھی ہونی چاہیے. ہمیں بھی امن سے رہنا چاہیے اور انہیں بھی امن سے رہنا چاہیے. ہم سب کو اس خطے کو امن کا گہوارہ اگر بنانا ہے تو ہم تو ہندوستان سے امن کی بات کرتے ہیں، جو امن کی زبان سمجھتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم سب کو مل کر امن کی بات کرنی چاہیے. بالکل مولانا صاحب، آخر میں بات کر لیتے ہیں قومی اتحاد کی. کتنا ضروری ہے قومی وحدت کا اور آپس میں مل جل کے رہنے کا، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا دینی جماعتیں ہوں؟ تفرقے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں آپ دیکھیں جو حالات اس وقت شام، عراق، یمن، باقی جگہوں پر ہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں
شیعہ سنی بریلوی دیوبندی قیادت آپس میں مل بیٹھتی ہے، حتیٰ کہ غیر جو مسلم ہیں ہمارے پاکستانی، بین المسالک بین المذاہب مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہمارے ہاں کوئی ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے بڑا کوئی اختلاف یا فساد پیدا ہو سکتا ہے، اور قومی وحدت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اندرونی طور پر بھی مضبوط ہوں تاکہ کوئی ہمیں اندرونی طور پہ انتشار میں مبتلا نہ کرے، اور بیرونی طور پر بھی جو ہے جو ہمارے دشمن قوتیں ہیں ہم ان کو اپنی وحدت اور اتحاد دکھائیں، جس طرح ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے دکھایا ہے اسی طرح باقیوں کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے مسائل گھر میں بیٹھ کے حل کریں۔ خوبصورت پیغام ہے مولانا صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں۔ آج کی برکتوں رحمتوں والی رات ہے، لیلۃ الخیر جسے کہا جائے، شب برات رہا کہا جائے، آج کوئی خصوصی دعا کروائیے ہمارے امت مسلمہ کے حق میں بھی، اور اس کے اندر یقیناً آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے پاس ایک دعا ہے جو اس رات کے حوالے سے بہت بڑے بڑے اکابرین اور علماء نے کی ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، ہم بھی دعا مانگ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا، تو ہی احسان کرتا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے قدرت اور انعام دینے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی پناہ دینے والا، اور ہم تجھ سے امان مانگتے ہیں، تو ہمیں امان دے دے۔ اے الہ العالمین، آج کی رات تیرے ہاں ہمارے اعمال نامے پیش ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اعمال ناموں میں جو برائیاں ہیں انہیں ختم کر دے۔ اے اللہ، اچھائیاں لکھ دے۔ اے اللہ، اگر رزق کی تنگی ہے اسے دور کر کے اے اللہ رزق کی فراوانی لکھ دے۔ اے اللہ، اگر کوئی بیماری ہے اسے دور کر کے صحت لکھ دے۔ اے اللہ، جو ہمارے اہل و عیال عزیز رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ، عالم اسلام پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، عالم انسانیت کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت سوار دے۔ اے اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے۔ اے اللہ، خیر عطا فرما دے، شرور سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔